پھر اس کے بعد توحید کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے وہ حفظ قرآن ہے، قرآن کو حفظ کروائیں بچوں سے۔ اگر تو ایک بچے کو آپ نے عالم بنانا ہے اور دین کی فیلڈ میں آگے بڑھانا ہے تو اس کو جو ہے وہ قرآن کریم حفظ کرانا یہ ضروری ہے۔ باقی اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ قرآن کریم حفظ کرائیں کرائیں، یہ فضیلت ہے۔ تو قرآن کریم کا حفظ کرانا یہ ایک ضروری امر ہے، اور یہ بچپن میں حفظ جو کیا ہوا ہوتا ہے نا وہ بہت ہی کام آتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس پر باب بھی قائم کیا ہے کہ بچوں کو تعلیم قرآن دینا۔ اصل میں بعض سلف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ صرف حفظ کرانا اور اس کا جو ہے وہ یعنی جب تک کہ وہ سمجھ بوجھ کے قابل نہیں ہوتا تو اس صورت میں بعض سلف کی ناپسندیدگی ملتی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں اقوال کو جمع کیا جائے تو یہی ہے کہ یعنی پہلے ان کو حفظ کرا لیا جائے، اور اس حفظ کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ان کو قرآن کی کچھ بھی تعلیم نہ دی جائے۔ وقتاً فوقتاً اگر آپ کا بیٹا حفظ کر رہا ہے تو آپ بیٹے کو مدرسے جاتے ہوئے جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بیٹا آج کا کیا سبق تھا؟ چلو آج کا جو بھی سبق تھا اس میں سے کوئی بھی ایک آیت جو کہ آپ اٹھائیں اور اس کو پیغام دیں، اس کو تعلیم دیں۔ تو اور یا مدرسہ چھوڑنے جائے یا پھر آپ جو ہے وہ اس کو شام میں ٹائم دیں۔ تو جو بھی آپ ٹائم دیں کم سے کم اس کا جو بھی 1 1.5 پیج کا جو حفظ کا سبق ہے اس میں کم سے کم 1 2 آیت پر اس کا جو ہے وہ اس کی تربیت کریں۔ تو یہ تربیت جو ہے وہ مع تعلیم یا حفظ مع الفہم جو ہے وہ یہ ایک طریقے سے تمام سلف کے آثار پر ایک عمل ہو جائے گا۔